بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ آپ تمام حضرات خیریت سے ہیں؟ اس میں غیر متمکن کی 8 اقسام میں سے پہلی قسم ضمائر کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور ضمائر کی جو ہم نے 5 اقسام بنائی تھیں ان میں سے پہلی 4 اقسام کا بیان الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ضمیر کی 5ویں قسم ضمیر مجرور کے بارے میں۔ اور یہ جو 5ویں قسم ہے ضمیر مجرور، یہ چونکہ متصل ہی ہوتی ہے، اس لیے بعض اوقات اس کے ساتھ متصل کا لفظ لگاتے ہیں اور بعض اوقات نہیں لگاتے۔ یہ ضمیر مجرور بھی 2 طرح سے آتی ہے، کبھی تو متصل ہو جائے گی کسی حرف کے ساتھ اور کبھی متصل ہو جائے گی کسی اسم کے ساتھ۔ پہلے ہم امثلہ دیکھ لیتے ہیں۔ حروف جر کی طرف پہلے بھی اشارتاً بات ہو چکی ہے، ویسے تفصیلاً بات آئے گی عوامل کے بیان میں۔ کچھ حروف ہوتے ہیں جو جر دیتے ہیں، اور وہ حروف بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک لام بھی ہے۔ ہم لام کے ساتھ پہلے ان ضمائر کو جوڑ کر ذکر کرتے ہیں: لی، لنا، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن۔ ان تمام امثلہ میں آپ دیکھیں کہ لام کے ساتھ یہ ضمائر لگی ہوئی ہیں، اور یہ تمام ضمائر مجرور ہیں، یعنی حالت جری میں ہیں، اور چونکہ یہ مبنی ہیں، اس میں غیر متمکن ہیں، اس لیے ان کی شکل میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی۔ یہ مکمل جملے نہیں ہیں، مکمل جملہ بنانے کے لیے کچھ اور ہمیں اضافہ کرنا پڑے گا، جیسے لی کتابن، یا لی بیتن، لنا منزل وغیرہ۔ اس طریقے سے ہم مکمل جملے بنا سکتے ہیں۔ ان ضمائر کو ہم کسی اور حرف کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں، جیسے علا مشہور حرف ہے جو پر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ ضمائر جوڑتے ہیں، جیسے علیہ، علینا، علیکا، علیکما، علیکم، علیکی، علیکما، علیکن، علیہ، علیہما، علیہم، علیہا، علیہما، علیہن۔ پہلی امثلہ کا ترجمہ ہو جائے گا: میرے لیے، ہم سب کے لیے، تیرے لیے، تم 2 مردوں کے لیے، تم سب مردوں کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ اور علا کے ساتھ ترجمہ ہو جائے گا: علیہ مجھ پر، علینا ہم سب پر، علیکا تجھ پر، علیکما تم 2 مردوں پر، علیکم تم سب مردوں پر۔ اس طریقے سے یہ تو وہ صورت تھی کہ ضمیر مل رہی ہے کسی حرف کے ساتھ، اور اگر ضمیر ملے کسی اسم کے ساتھ، اس کی امثلہ دیکھیں، جیسے کتابی، کتابنا، کتابکا، کتابکما، کتابکم، کتابکی، کتابکما، کتابکن، کتابہو، کتابہما، کتابہم، کتابہا، کتابہما، کتابہن۔ ان امثلہ میں ضمائر اسم سے جڑی ہوئی ہیں، اور وہ اسم کتاب ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیگر اسماء بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ مرکب غیر مفید کے اندر آپ نے مرکب اضافی بھی پڑھا تھا، یعنی ایک اسم مضاف ہوگا اور دوسرا مضاف الیہ ہوگا، اور اردو میں ترجمہ اس کا کا، کی، کے، را، ری، رے سے کریں گے۔ پھر آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ
مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ وہی قسم ہے۔ ہم نے مرکب اضافی کی جب بات کی تھی تو ضمائر کے ساتھ اس کی مثالیں نہیں بنائی تھی۔ ہم نے مثالیں بنائی تھی کتاب زیدن، کتابا زیدن، قلم خالدن، بیت ساجدن وغیرہ، یعنی اس میں ظاہر کے ساتھ مثالیں بنائی تھی، اس میں ضمیر کے ساتھ مثالیں نہیں بنائی تھی، کیونکہ اس میں ضمیر ہم نے اس وقت تک پڑھا نہیں تھا۔ تو یہ جو ہماری مثالیں ہیں ضمیر مجرور متصل بالاسم، یہ گویا کہ ضمائر کی 5ویں قسم کی امثلہ بھی بن سکتی ہیں، اور مرکب غیر مفید میں سے مرکب اضافی کی امثلہ بھی بن سکتی ہیں۔ اور وہاں ہم نے تفصیل سے یہ بات سمجھی تھی کہ مرکب اضافی جملے کا ایک جز بنتا ہے، یعنی مبتدا بنے گا یا خبر بنے گا۔ تو یہاں بھی ترکیب اسی طریقے سے ہم نے کرنی ہوگی کہ کتاب مضاف اور یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا بنا دیں اور خبر محذوف نکال لیں، کتابی جدید یا کتابی ثمین۔ اور اگر آپ اس کو خبر بنانا چاہیں تو اس کا مبتدا محذوف نکال لیں، جیسے ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ وہ موقع کی مناسبت سے آپ مبتدا نکال سکتے ہیں یا خبر نکال سکتے ہیں۔ دیگر اسما آپ لگا کر مثالیں بنا لیں، مثلا خادمی، خادمنا، خادمکا، خادمکما، خادمکم، خادمکی، خادمکما، خادمکن، خادمہو، خادمہما، خادمہم، خادمہا، خادمہما، خادمہن۔ ایسے ہی مضاف کو آپ بدل دیں، یعنی مؤنث لے آئیں مضاف کو، جیسے بنتو کی یا بنتو کا۔ ایسے ہی مضاف ان تمام امثلہ میں واحد ہے، آپ تثنیہ لے آئیں، آپ جمع لے آئیں، مذکر لے آئیں، مؤنث لے آئیں، تو اس طریقے سے آپ بہت ساری امثلہ بنا سکتے ہیں اور مشق کر سکتے ہیں۔ آپ 3 حرف اور دیکھ لیں، الا، من اور فی۔ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ آپ نے ضمیریں لگا کر اور اس کی امثلہ تیار کرنی ہے۔ اسی طرح تلمیذ اور قلمان اور معلمۃ، ان کو آپ نے ان ضمائر کی طرف مضاف کر کے اور اس کی امثلہ تیار کرنی ہے۔ اور اخیر میں چند ایک امثلہ میں ذکر کر رہا ہوں، آپ لوگوں نے اس میں سے ضمائر کی اقسام کو متعین کرنا ہوگا، جیسے نستعین، فلہم، یؤمنون، نحن مسلمات، ایاک نعبد، اہدنا، فی انفسکم، خلقنا، آمنوا، یکذبک، اننی، انا اللہ۔ ان امثلہ کے علاوہ بھی آپ حضرات 30واں پارہ کم سے کم نصف ثانی اس کی تلاوت آپ اس انداز میں کریں کہ اس میں آپ ضمائر ڈھونڈیں اور ضمیر کی قسم کو متعین کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔